جی بولیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کر سر ہم یہ کریں، یہ جو ناستک آپ ان سے کیوں ڈیبیٹ کرتے ہیں؟ جب یہ ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے تو یہ مذہب کی باتیں کیسے سمجھیں گے؟ نہیں یہ چیز تو غلط ہے. جس آدمی کے پاس یعنی اگر مذہب نہیں ہے تو آپ ظاہر ہے کہ اس کو سمجھائیں گے کہ مذہب کیوں ضروری ہے. ورنہ تو جو ناستک ہے یا ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے، وہ کبھی ایمان قبول ہی نہ کرے. بھائی ایمان تو سب کے لیے ہے نا. وہ ایک ہندو کے لیے بھی ہے، وہ ایک کرسچن کے لیے بھی ہے، وہ ناستک کے لیے بھی ہے، یعنی ملحد کے لیے بھی ہے. تو آپ سب کو بتائیں گے اسلام کا پیغام سب کے لیے ہے. اور مفتی صاحب، اور یہ کہ یہ ایک چینل اس میں ایک بار دیکھا ہوں، کیا نام ہے، ایڈم کر کے کوئی اور ایک ساحل کر کے، اس کے جو ہے ڈیبیٹ میں بہت جو ہے عام مسلم جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس میں آپس میں کرتے ہیں. کچھ ایسا آپ ایک دن کریے پروگرام، آپ سمجھائیے جو عام مسلم ہے کہ یہ بات ہو چکی ان کے ہے پیچھے بھی پروگرام. عبید شیخ صاحب، اور میں نے تو اس موضوع پر ایک ویڈیو بھی بنائی ہے. اب کسی کو سمجھنا ہی نہیں ہے تو کیا کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں کوئی نہ جائے، جس کو جانا ہے وہ جائے، کہ جس کو کچھ آتا ہو. جاہل جپاڑے چلے جاتے ہیں وہاں پر اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اور وہاں جا جی کر جو جی ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اور خود یعنی میں ان کے جذبے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، جذبہ اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جذبہ خالی جذبہ کافی نہیں ہے، جذبے کے ساتھ علم بھی ہونا چاہیے. چلیں بہت بہت شکریہ. صحیح بات. مفتی صاحب آپ کو اللہ آپ کی زبان میں اور آسانی کرے لوگوں کو سمجھنے کے لیے. آمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. اچھا ایک صاحب اور ہیں معظم، اس کے بعد ہمارے ایک کالر اور رہیں گے. جی معظم صاحب کوئکلی. معظم صاحب آپ میوٹ پر ہیں. اوکے سوری. جی تو اگلے جو کالر ہیں وہ ہیں، جی جناب آپ کیسے پروناؤنس کریں گے اپنا نام؟ بشار بن بشار. برج. جی اچھا اچھا اچھا، جی السلام علیکم. فرمائیے. ہاں جی مول صاحب، ایکچولی جی میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن ایکچولی مجھے بھی آپ جیسا عالم بننا تھا. اچھا تو ماشاء اللہ میں آپ جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں آپ کی جگہ ہوتا. تو میں نے حفظ کر رکھا ہے مدرسے سے. اس کے بعد میں عالمیت کے لیے آنا تھا، لیکن ہمارے والد صاحب خود عالم ہیں اور یہ ڈاکٹر بھی ہیں، تو اس طرز پر جو ہے مجھے بھی میڈیکل کی طرف یہ کر دیا تھا. لیکن میری شکایت یہ ہے کہ جتنے بھی علماء لوگ ہوتے ہیں، پہلے ان لوگوں کو انٹلیکچوئلس کیوں کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے، پہلی بات. اور جو آرٹس اینڈ سائنسز ہے، اچھا کوئی تو ایک کورس آدمی بتائے جو عالمیت کے ساتھ جو ہے لوگ کمبائن کرے، جیسا فلاسفی ہو، اچھا، یا اس کے علاوہ سائیکالوجی ہو، جو کہ جو ہے آپ کے نریٹو بلڈنگ میں یا تو لاجیکل بیسس پر یہ چیزیں آپ کو آسانی فراہم کرے. جیسے آپ جب عالم کا نام لیتے ہیں تو 2-3 علماء ہیں جن کو لوگ انٹلیکچوئل مانتے ہیں، میں آپ سے یہاں روکنا چاہوں باقی گا. لوگوں کو میں آپ کو یہاں روکنا چاہوں گا کہ ہمارے عالم کورس میں لاجک بھی ہے اور اسی طریقے سے فلسفی بھی ہے، لیکن کچھ کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کیا جانا چاہیے. وہ اپنی جگہ ہے، اس کا اعتراف ہے. اور لیکن اتنی لاجک اور اتنی فلسفی ہے کہ ہم آج کے اسکیپٹکس اور آج کے ایتھیسٹ سے بہت آسانی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. میں اگر بات کرتا ہوں اور آپ اگر کہیں سمجھتے ہیں کہ میری بات میں کوئی یعنی عقلی یا ریشنل آرگیومنٹ ہوتا ہے، تو میں نے اسی عالم کورس سے ہی سیکھا ہے، وہ کہیں اور سے میں نے نہیں سیکھا ہے، وہیں سے سیکھا ہے. تو رہی بات یہ کہ آپ عالم بننا چاہتے ہیں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، آپ اپنا کورس مکمل کر لیں یا ساتھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے آن لائن آپشنز بھی ہیں. عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، زبردست محدث تھے. انہوں نے علم سیکھنے کا آغاز اس وقت کیا جب وہ 40 سال کے ہو چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور آپ دیکھیے کہ ایسی کتابیں لکھ دی کہ آج دنیا ان کا ریفرنس دیتی ہے. اس پر میں ایک اور بات، مفتی صاحب یہ آپ نے حوالہ دیا ہے، ایک حوالہ دیا میں بھی دینا چاہتا ہوں بشار بھائی کو. جی بشار بھائی یہ عبد الرحمن ابن الجوزی کا حوالہ انہوں نے دیا ہے. آپ کی عمر کتنی ہے بشار بھائی، میں اگر جان سکوں تو؟ میرے ابھی 26 سال ہوگی. 26 سال ہے. امام ابن حزم جی جی الاندلسی 6 صدی کے امام گزرے ہیں، 5ویں اور 6 کے، قرطبہ، بہت بڑے عالم دین. انہوں نے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، الملل والنحل کے مقدمے میں ان کا جو اسلام پڑھنے کا شوق، جس طرح آپ ماشاءاللہ علماء کو دیکھتے ہیں یا واجدی صاحب کو دیکھ کے آپ نے کہا، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے تایا کی وفات ہوئی، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے گئے. جب امام نے اللہ اکبر کہا تو وہ رکوع میں چلے گئے. اب صلاۃ الجنازہ کے اندر رکوع تو ہوتا کوئی نہیں. جب وہ رکوع میں گئے، انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی نیچے نہیں تھا. اتنے شرمندہ ہوئے
کہ بعد میں لوگوں نے کہا 27 سال کے ہو گئے ہو، 27 اپنے وہ خود اپنا واقعہ کوٹ کرتے ہیں، 27 انا اس طرح کر کے انہوں نے کچھ لکھا ہے نا، الفاظ بھی مجھے بھول گئے، میں 27 سال کا تھا. کہتے ہیں مجھے اتنی شرم آئی کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نے دین اب صرف سیکھنا نہیں بلکہ اس جگہ پر بیٹھنا ہے کہ لوگ مجھے کوٹ کریں. اور وہ شخص ہے جس نے محلہ بالآثار، ملل والنحل، الاحکام فی اصول الاحکام، یہ وہ کتابیں لکھی. ماشاءاللہ. چلیں بہت سچ والا کے حوالے سے مفتی صاحب سچ والا آپ کے نہیں میں کچھ تھوڑا یہ کہنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہیں بشار بھائی، ناظرین ایک بشار بھائی یہ ہیں کہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں وہ دین پڑھیں. ایک سچ والا تھا کہ جس کو دین کی طرف لگایا گیا، وہ کہتا تھا میں پھٹا ہوا کچا اور ٹائی لگا کر گورا بننا چاہتا ہوں. بہت شکریہ مول صاحب. اور ایک چھوٹی چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ اگر کوئی عالم لوگوں کو اگر سجیسٹ کرتے ہیں، جیسا اب 12th ہو گیا میرا اور میں عالمیت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیاوی کوئی ڈگری ہو ساتھ، وہ کون سی ڈگری ہو سکتی ہے؟ جیسا اب میڈیکل ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کا ٹیگ رہے گا تو تھوڑا جو ہے آپ کے بات کرنے میں جو ہے لوگوں میں جو ہے ورچسو زیادہ ہوگا. ایسے کون سی ڈگریاں ہیں آرٹس میں، آپ کو تھوڑا بتا دیں. نہیں بشار صاحب، یہ جو اسٹریم ہے یہ اس کے موضوع سے بہت دور چلی جائے گی. آپ نے ایک عام بات کی تو اس کا میں نے جواب دیا. اس طرح کے سوال کا میں جواب نہیں دینا چاہوں گا. اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کو جو فیلڈ اچھی لگے، جس فیلڈ میں آپ کو اطمینان ہو، انجینئرنگ میں ہو، آپ بزنس مینجمنٹ میں جانا چاہتے ہو، آپ ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہو، آپ لاء میں جانا چاہتے ہو، آپ میڈیکل میں جانا چاہتے ہو، آپ دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کریں. آپ مدرسے میں ہیں تو آپ مدرسے کی تعلیم کے اوپر خالص اکتفا نہ کریں بلکہ آگے ضرور بڑھیں. جس طریقے سے ہم دعا کے اندر دین مانگتے ہیں تو دعا کے اندر ہم دنیا بھی مانگتے ہیں. دعا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو دنیا کی حسنہ بھی چاہیے اور آخرت کی حسنہ بھی چاہیے. تو بس اتنا ہے، باقی جہاں بھی جو بھی آپ کو موقع مل جائے اس میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت